یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، قوا انفسکم، اپنے آپ کو بچاؤ، واہلیکم، اور اپنی فیملی کو، اپنے پریوار کو، اپنے گھر والوں کو بچاؤ، اپنے بیوی بچوں کو بچاؤ، اپنے اہل خانہ کو بچاؤ، اپنے پریوار کو بچاؤ۔ کس چیز سے؟ نارا، آگ سے۔ کیسی آگ؟ فرمایا وقودھا الناس والحجارہ، ایسی آگ سے بچاؤ جس آگ کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے۔ وہ پیٹرول سے نہیں جلے گی، وہ ڈیزل سے نہیں جلے گی، وہ کوئلے سے نہیں جلے گی، وہ لکڑیوں سے نہیں جلے گی۔ وقودھا الناس والحجارہ، اس آگ کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے۔ اے اللہ، دنیا میں ہم بہت دولت والے تھے، اگر کسی غیر قانونی کام میں پولیس والے پکڑ کے لے کے چلے جاتے تھے، ہم رشوت دے کر کے چھوٹ جایا کرتے تھے۔ عدالت تک معاملہ پہنچتا تھا، ہم عدالتوں میں جا کر کے وکیلوں سے بات کر کے سیٹنگ کر لیا کرتے تھے۔ اگر اور اوپر کے لیول کا معاملہ آتا تھا، ہم جج سے سودے بازی کر لیتے تھے۔ اے اللہ، یہ تیری جیل ہے، یہ تیری سزا ہے جہنم۔ اے اللہ، جہنم کی آگ میں اگر بندہ چلا گیا تو کیا وہاں پر بھی رشوت چلے گی؟ کیا وہاں پر بھی سیٹنگ ہو جایا کرے گی؟ کیا وہاں پر جہنم کے جو چوکیدار ہوں گے، جو جہنم کے جیلر ہوں گے، وہ کسی کی دولت دیکھ کر کے مروب ہو جائیں گے، کسی کا رتبہ دیکھ کر کے مروب ہو جائیں گے؟ فرمایا نہیں نہیں، علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ۔ جہنم کے داروغہ انسان نہیں ہوں گے، جہنم کے داروغہ فرشتے ہوں گے، اور فرشتے گناہ نہیں کرتے، فرشتے اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے۔ جہنم کے داروغہ بڑے ٹائٹ ہوں گے، بڑے سخت ہوں گے، بڑے اسٹرکٹ ہوں گے، اور اللہ جتنا حکم دے گا وہ اتنا اس کو پورا کرے گا۔ اب یہ قرآن کی آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی، اس میں جس بات کی طرف میں آپ کا دھیان آکرشت کرنا چاہتا ہوں، آپ کی توجہ چاہتا ہوں، اللہ نے یہ کہا کہ اپنے آپ کو بچاؤ اور اپنی فیملی کو بچاؤ۔ ایسا کیوں کہا اللہ؟ اللہ ڈائریکٹ یہ بول دیتا اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، فیملی کا ذکر کیوں کیا؟ کیونکہ ہر انسان کی زندگی میں اس کے پریوار کی بڑی اہمیت ہوتی ہے۔ انسان کسی اچھی جگہ جاتا ہے، سوچتا ہے بیوی بچوں کو لے کے جاؤں۔ انسان کوئی اچھی چیز کھاتا ہے، سوچتا ہے اپنی محترمہ کے لیے بھی لیتے چلوں، اپنے بچوں کے لیے بھی لیتے چلوں۔ حج کرنے جاتا ہے، بیوی کو لے کے جاتا ہے، عمرہ کرنے جاتا ہے، بیوی کو لے کے جاتا ہے۔ پریوار کو ہم بہت چاہتے ہیں، بہت محبت کرتے ہیں۔ میرے جس پریوار سے ہم اتنی محبت کرتے ہیں، جس فیملی سے ہم اتنا پیار کرتے ہیں کہ اسی فیملی کو سکھ پہنچانے کے لیے دن رات ایک کیے رہتے ہیں۔ صبح جب سے نیند کھلتی ہے، رات کو بستر پہ جانے تک اپنے بدن کا ایک ایک قطرہ، اپنے پسینے کا ایک ایک قطرہ اپنے پریوار کے لیے ہم بہاتے ہیں۔ مزدوری کرنے والا، نوکری کرنے والا، بزنس کرنے والا اپنا دماغ کھپا رہا ہے، اپنے جسم کو تھکا رہا ہے، کس کے لیے؟ اپنے پریوار کے لیے، اپنے بچوں کے لیے۔ اللہ فرماتا ہے کہ اے میرے بندو، جس پریوار سے تم اتنی محبت کرتے ہو، جس فیملی سے اتنا پیار کرتے ہو، کیا تم یہ چاہو گے تمہارا بیٹا کل جہنم کی آگ میں جل جائے، تمہاری بیٹی کل جہنم کی آگ میں چلی جائے، تمہاری بیوی جہنم کی آگ میں چلی جائے؟ کیا تم یہ پسند کرو گے؟ قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو، اپنے آپ کو اور اپنے بچوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ ارے آگ میں جانا تو بڑی دور کی بات ہے، ہم تو یہ بھی پسند نہیں کریں گے ہمارے بچوں کو ہلکی سی کھروچ بھی آئے اور ہم چین سے بیٹھے رہیں۔ اسی بہار میں میرا پروگرام تھا، کئی سال پہلے کی بات ہے۔ میری بڑی بیٹی اس وقت 6-7 سال کی تھی۔ میری اہلیہ کا فون آیا، وہ جو پتنگ اڑاتے ہیں بچے، پتنگ کا جو ماجھا ہوتا ہے، اس ماجھے سے کسی طریقے سے میری بچی کی انگلی کٹ گئی۔ میں بہار میں بیٹھا ہوں پروگرام میں، مائیں عورتیں کمزور دل کی ہوتی ہیں، اس کی انگلی میں کٹ لگ گیا، خون بہنے لگا۔ میری اہلیہ رونے لگی، آنسو بہنے لگے اس کے۔ فون کیا اس نے مجھے، باپ کا دل بچوں کی ذرا سی تکلیف دیکھ کر کے
پگھل جاتا ہے میرے بھائیوں۔ ویڈیو کال پر بچے کی انگلی کو دیکھا، میری آنکھوں سے بھی چند آنسو چھلک گئے۔ میں نے فوراً ڈاکٹر کو بلوایا فون کر کے، اس کا علاج ہوا۔ اتنی محبت کرتے ہیں اپنے پریوار سے، ہلکی سی کھروچ آ جائے ہم نہیں پسند کرتے اپنے بچوں کو۔ اللہ تعالیٰ اسی محبت کو یاد دلا رہا ہے کہ اے ایمان والو، جس پریوار سے تم اتنی محبت کرتے ہو، جس کے لیے اتنی محنت کرتے ہو، کل جہنم کی آگ میں تمہارا بیٹا جلنے لگے گا، تمہاری بیٹی جلنے لگے گی، تمہاری بیوی جلنے لگے گی، کیا تم یہ پسند کرو گے؟ قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، اے ایمان والو، اس جہنم کی آگ سے اپنے آپ کو بچا لو اور اپنی فیملی کو بچا لو۔ کبھی آگ میں جلتے ہوئے دیکھا ہے آپ نے کسی کو؟ نہیں جلتے ہوئے دیکھا ہے تو فلسطین کے ویڈیو ذرا اٹھا کے دیکھ لو۔ شاید دنیا کی تاریخ میں اتنے بڑے بڑے فرعون کبھی پیدا نہیں ہوئے جتنا بڑا فرعون آج اس دور میں فلسطین پر ظلم کرنے والا، اپنے آپ کو دنیا کا ٹھیکیدار سمجھنے والا ملک موجود ہے۔ دنیا کی تاریخ میں یہ مثالیں نہ دیکھی گئی ہوں گی کہ قبروں پر بلڈوزر چلا کر کے قبروں سے مردوں کو نکال کر کے جلایا جا رہا ہے، چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کو مارا جا رہا ہے۔ ہم اور آپ تو بڑے چین سے اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں، سردی کے موسم میں رضائی اور کے گرمی کے موسم میں اے سی اور کولر کی ہوائیں کھا رہے ہیں۔ وہاں ہمارے فلسطینی بھائی کئی مہینوں سے ہزاروں کی تعداد میں مارے جا چکے اور مارے جا رہے ہیں، ان کے گھروں کو جلایا جا رہا ہے، ان کے اوپر میزائل کے حملے ہو رہے ہیں۔ آگ کیسی ہوتی ہے ذرا ان سے پوچھ لو میرے بھائی۔ آگ، جب کوئی انسان آگ میں جلتا ہے نا، اس کی ڈیڈ باڈی جب آپ دیکھیں گے، کمزور دل اور دماغ کا آدمی تو دیکھ ہی نہیں پائے گا، بے ہوش ہو جائے گا۔ دنیا کی آگ میں کوئی جل جائے ہم برداشت نہیں کر سکتے، ہم دیکھ نہیں سکتے۔ اے اللہ، جہنم کی آگ کیسی ہوگی؟ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں انہا فضلت علی نار دنیاکم ب69، جہنم کی آگ دنیا کی آگ سے 69 گنا زیادہ خطرناک ہوگی، 69 گنا زیادہ خطرناک۔ دنیا کی آگ میں کوئی جل گیا، ایک بار جل گیا، اس کے بعد وہ مر گیا، کام ختم ہو گیا۔ جہنم کی آگ میں ایک بار نہیں جلے گا۔ ان الذین کفروا بآیاتنا سوف نصلیہم نارا کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا، ہم جہنمیوں کو جب جہنم میں ڈالیں گے، ہم بار بار ان کی چمڑی کو جلائیں گے، ایک بار جب ان کی چمڑی جل جائے گی، ہم دوسری چمڑی چڑھا دیں گے اور پھر سے ان کو جلنے کی تکلیف دیں گے، بار بار وہ جلنے کی تکلیف کو جھیلیں گے میرے بھائی۔ حالات یہ ہو جائیں گے کہ جہنمی کہیں گے جہنم کے داروغہ سے، قالوا یا مالک لیقضی علینا ربک، جہنمی کہیں گے اے جہنم کے داروغہ، اے مالک اپنے رب سے کہہ دے کہ ہمارا کام تمام کر دے، یہ جہنم کی تکلیف ہم سے برداشت نہیں ہوتی، یہ جہنم کا دکھ ہم سے برداشت نہیں ہوتا۔ جہنم کا داروغہ کہے گا قال انکم ماکثون، اے جہنمیوں اب اس جہنم میں ہمیشہ تم کو رہنا ہے، اب یہاں موت آنے والی نہیں ہے، اب بار بار تم کو جہنم کی تکلیف جھیلنا ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ جس بچے کی انگلی کٹنا آپ کو گوارا نہیں ہے، جس بیوی کو ہلکی سی آگ اگر گیس کے لائٹر سے بھی اس کی آگ میں اگر آگ اس کے ہاتھ میں آگ لگ جائے تو آپ بے چین ہو جاتے ہیں، اس بیوی اور بچے کو جہنم کی آگ سے کیوں بچانے کی فکر نہیں کرتے میرے بھائی؟ آج کی میری تقریر کا عنوان یہی ہے میرے بھائی کہ اپنے گھر والوں کو ہم جہنم کی آگ سے کیسے بچائیں۔ ہر انسان کی زندگی میں اس کے گھر کی بڑی اہمیت ہوتی ہے، اللہ نہ کرے کوئی اپنے گھر سے بے گھر ہو جائے۔ تیاریاں تو کچھ ایسی ہی چل رہی ہیں، ایک مخصوص مذہب کے لوگوں کو آگے چل کر کے بہت بری طریقے سے ٹارگٹ کرنے کی تیاریاں چل رہی ہیں، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ گھر سے بے گھر کر دیا جائے، اس سے بڑھ کے تکلیف اور دکھ نہیں ہے ہو سکتا میرے بھائیوں۔ اسی لیے 1400 سال پہلے جب یہودیوں کے قبیلے نے مسلمانوں کے ساتھ غداری کی اور ان کو ان کے گھروں سے نکالا گیا تو اللہ نے اس کو اپنا عذاب قرار دیا۔ وَالَّذِي أَخْرَجَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِنْ دِيَارِهِمْ لِأَوَّلِ الْحَشْرِ، اے ایمان والو، ہم نے ان اہل کتاب کے کافروں کو، ان یہودیوں کو ان کی غداری کی وجہ سے ان کے گھر سے نکال دیا۔
یخربون بیوتہم بایدیہم وایدی المؤمنین. یہ اتنے بڑے بدبخت تھے جب یہ اپنے گھر کو چھوڑ کے جانے لگے، اپنے دروازوں کو توڑ توڑ کے جا رہے تھے، اپنی کھڑکیوں کو توڑ توڑ کے جا رہے تھے تاکہ ان کے جانے کے بعد کوئی ان کے گھروں کو استعمال نہ کر سکے. اللہ نے کہا دیکھو کیسا عذاب ہمارا نازل ہو رہا ہے، اپنے گھر کو چھوڑ کے جا رہے ہیں اور اپنے گھر کو برباد کر کے جا رہے ہیں، اس کو توڑ پھوڑ کر کے جا رہے ہیں. گھر بہت بڑی چیز ہوتی ہے میرے بھائی. انسان کو زندگی میں سکون اگر ملتا ہے تو گھر میں ملتا ہے. آپ باہر جتنی بھی عیش و آرام سے 5 اسٹار ہوٹل میں رہیں، گھر کی جھوپڑی میں اپنی ماں کے پاس، اپنی بیوی کے پاس، اپنے بچوں کے پاس جو سکون ملتا ہے وہ کہیں نہیں ملتا ہے. اسی لیے اللہ نے فرمایا اللہ الذی جعل لکم من بیوتکم سکنا، اللہ نے تمہارے گھروں کو سکون کا ذریعہ بنایا ہے. تمہیں سکون ملتا ہے تو تمہارے گھر میں ملتا ہے، کیونکہ اسی گھر کے اندر تمہارے بچے ہوتے ہیں. اور بچے کیسے ہوتے ہیں میرے بھائی؟ اللہ کے پیارے نبی منبر پہ خطبہ دے رہے، جمعہ کا خطبہ دے رہے، آپ کے نواسے حضرت حسن و حسین سرخ رنگ کا، جس رنگ کا میں اس وقت ابھی آپ کے سامنے بلیزر پہنے ہوں، جیکٹ پہنے ہوں، یہی سرخ رنگ تھا، لال رنگ تھا. اسی لال رنگ کا جوڑا پہن کر کے اللہ کے پیارے نبی کے یہ بچے اور نواسے مسجد میں داخل ہوتے ہیں. اور یہ گرتے پڑتے معصوم بچے ہیں 4-5 سال کے، یہ پھسلتے ہوئے نبی اکرم کے سامنے آتے ہیں. اللہ کے پیارے نبی اپنے جمعہ کا خطبہ روک دیتے ہیں، اپنے دونوں نواسوں کو اپنی گود میں اٹھاتے ہیں، اپنا خطبہ روک کر کے اپنے بچوں کو گود میں اٹھاتے ہیں اور کہتے ہیں او لوگو، اللہ نے قرآن میں کتنی سچی بات کہی ہے، انما اموالکم و اولادکم فتنہ. او لوگو تمہارا مال بہت بڑا فتنہ ہے اور تمہاری اولاد بہت بڑا فتنہ ہے. او لوگو اپنے ان نواسوں کو دیکھ کر کے محمد رسول اللہ اپنے اوپر کنٹرول نہ کر سکے، اپنا خطبہ روک کر کے اپنے بچوں کو دلار کرنے لگے. بچے تو وہ چیز ہوتے ہیں میرے بھائی. اللہ کے نبی ایک مرتبہ حضرت حسن کو چوم رہے تھے، ایک دیہاتی بیٹھا تھا، اس نے کہا اے اللہ کے نبی آپ بچوں کو چوم رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا کیوں؟ اس نے کہا ان لی عشرۃ من الاولاد، میرے 10 بچے، میں نے آج تک کبھی کسی بچے کو نہیں چوما، کسی بچے کو پیار نہیں کیا. اللہ کے نبی نے فرمایا اولا املک ان نزع اللہ من قلبک الرحمہ، اگر اللہ نے تیرے دل سے رحم نکال دیا ہے تو میں کیا کر سکتا. بچوں سے پیار کرنا، بچوں کو چومنا، بچوں کو گود لینا، بچوں کو کھلانا، یہ میرے نبی کی سیرت ہے میرے بھائی. بعض لوگ کیا ہوتے ہیں گھر میں بڑے خوخار ٹائپ کے ہوتے ہیں، مسکرا دے تو ایسا لگتا ہے کہ بہت بڑا احسان کر دیا انہوں نے، مسکرا دیا انہوں نے. ایک دم کھڑوس بن کر کے گھر میں آتے ہیں اور بڑے فخر سے کہتے ہیں صاحب میرے بچے تو مجھے دیکھ کے ڈر جاتے ہیں، میری بیوی مجھ کو دیکھ کے ڈر جاتی ہے. یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے آپ کی بیوی آپ کو دیکھ کے ڈر جاتی ہے، میرے نبی کی سیرت نہیں ہے. میرے نبی کی سیرت یہ ہے کہ بچے آپ کو دیکھ کر کے خوش ہو جاتے تھے، بیوی آپ کو دیکھ کر کے خوش ہو جاتی تھی. تو گھر میں سکون ملتا ہے ہم کو. اور گھر کے اندر گھر والی ہے، اور گھر والی کا کیا کہنا. اچھا ہم یہ بولتے رہتے گھر والی، بھئی گھر تو ہمارا ہے نا، بیوی کا گھر کیسے ہو گیا؟ کبھی کبھی شوہر لوگ غصے میں بیوی سے کیا بولتے ہیں، زیادہ بولی گی تیرے گھر بھیج دوں گا. بیوی کے مائکے کو اس کا گھر کہا جاتا ہے اور شوہر کا جو گھر ہوتا ہے اس کو بیوی کی سسرال کہا جاتا ہے. آج سے کریکشن کر لو، اس غلطی کی اصلاح کرو. شادی کے بعد عورت جس گھر میں آئی ہے وہ اس کا گھر ہے، اور یہ قرآن کہتا ہے کہ وہ اس کا گھر ہے. اور ہم لوگ تو بغیر دلیل کے بات نہیں بولتے. دلیل میں دے دیتا ہوں قرآن سے. قرآن کا 22واں پارہ کھولو، بالکل اسٹارٹنگ میں آپ کو یہ آیت مل جائے گی. وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اے نبی کی بیویوں اپنے گھروں کے اندر رہا کرو. گھر تو نبی کا تھا، کمرہ تو نبی کا بنایا ہوا تھا، مگر قرآن میں اللہ نے اپنے نبی کی بیویوں سے کہا اپنے گھروں میں رہا کرو. یہ نہیں کہا اپنے شوہر کے گھر میں رہا کرو. پتہ یہ چلا کہ گھر تو بیوی کا ہوتا ہے. عورتیں خوش ہو جائیں، گھر تو تمہارا ہے، یہ شوہر بیچارہ کرایہ دار ہے. یہ 24 گھنٹے میں آپ غور کریں، بیوی 24 گھنٹے میں کبھی کوئی کام سے چلی گئی، مارکیٹ چلی گئی، کوئی کسی کے یہاں رشتہ داری میں چلی گئی، ورنہ 24 گھنٹے میں